السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت جنگ کے سائرن بج چکے ہیں، ہر طرف ایک آہو بکا کا منظر نظر آ رہا ہے، اور کینیڈا سمیت یورپی ممالک کے جو شہری ہیں انہوں نے ایران سے اپنے شہریوں کو نکلنے کا کہہ دیا ہے۔ امریکن B-2B بمبار خلیج فارس میں نقل و حرکت دیکھی جا سکتی ہے، امریکی بحری بیڑے کی بھی، اور اس کے علاوہ العدید بیس قطر میں، اس میں یو ایس کی جو ایکسپینشنلزم کی جو موومنٹ ہیں اس کے لیے ان میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ اسی دوران سعودی عرب نے ایران پر حملے کی مخالفت کر دی ہے۔ یہ بڑا خوش آئند اور بریکنگ نیوز ہے، اور جس کے لیے ہم گزشتہ کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ مسلم ورلڈ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، طاغوت اور اغیار کے شکنجے سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ملالہ یوسفزئی، ایک پاکستانی نژاد لڑکی جو باہر بیٹھ کے جو شاہ ایران اس کے حق میں بیان دے رہی ہے، اور ایران کی کرنٹ رجیم جو ہے اسلامائزیشن آف اسلامک ریپبلک آف ایران، اس کے خلاف اس نے زہر اگلا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ویسٹ کون سی فیکٹری، کون سا دانشکدہ ہے جو پراکسیز کے لیے اور وہاں پہ رجیم چینج کے لیے نیا ٹیلنٹ منگوا کر اس کی برین واشنگ کر کے ان ملکوں کے خلاف لانچ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ملالہ المعروف دلالہ یوسفزئی بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات جو ہیلری کلنٹن کا سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا، اس نے کئی دفعہ اس بات کا کہا کہ آئیسس اور یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی تھی، ایکسٹریم سوچ، ریڈیکل۔ تو ایک بات جو ہے وہ ایران کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ذرا ہیلری کلنٹن صاحبہ، غزہ میں جو بچے تھے وہ انسان نہیں تھے؟ وہاں بچیاں جو ماری گئیں فاسفورس بم کے ذریعے زائونسٹ اٹیک میں، کیا وہاں پہ آپ کو ہیومن رائٹس یاد نہیں آئے؟ وہاں پہ اسکول جاتی بچیاں یاد نہیں ہیں؟ اسرائیل نے تو سارے اسکولز، ہاسپٹل تک تباہ کر دیے۔ وہاں پہ آپ کی انٹرنیشنل ایتھکس، نارمز اور موریلٹی، وہ سٹینڈرڈ کدھر گئی؟ یہ دوہرا معیار صرف یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے، جبکہ ایران کے لاکھوں عوام اپنے سپریم لیڈر کے حق میں نکلے ہیں۔ تو آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو وہاں پہ ٹاپل کریں؟ یعنی آپ کی مرضی کے، آپ کے مفادات کے حکمران جس میں ملک میں نہ ہوں، آپ ان کو ختم کر کے اپنی مرضی کے لوگ لے آئیں۔ یہ آپ کی جمہوریت اور جبر ہے، جس کا ہم کل غلاظت کا نقشہ ناظرین کے سامنے پیش کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملالہ نے کہا ایران کی عوام اور لڑکیوں کے ساتھ ان کی آزادی، وقار کی جدوجہد میں ساتھ کھڑی ہوں، اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے حقدار ہیں۔ بھائی جان، آپ کو کس نے کہا؟ ایرانین عوام کا حق کیا مستقبل کا فیصلہ کرنا؟ ہیلری کلنٹن، ٹرمپ یا نیتن یاہو بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، یا وہ لاکھوں عوام جو ایران کی سڑکوں پہ ہیں، اپنے لیڈر، اپنے اسلام سے محبت کرنے والے؟ آپ اس چیز کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں وہاں بیٹھ کے پاکستان کو نشانہ بنائیں، اس کے ایٹمی اثاثوں کو نشانہ بنائیں، کیونکہ اسرائیل کے زائونسٹ پروٹوکول میں کھلا لکھا ہے کہ پاکستان ہمارا نمبر 1 اینیمی ہے، دشمن ہے۔ آنکھیں ہماری کھلی، ہم بھی تیار ہیں۔ وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہم نے قرآن کی آیت صرف پڑھی نہیں ہے، اس پر عمل پیرا بھی ہیں۔ نت نئی ٹیکنالوجی، ایڈوانسمنٹ ہم نے بنیان مرصوص میں بھی دکھا دیا، اور ایسا دکھایا کہ اب دپندر، یہ کیا نام ہے، جنرل اپندر دیویدی، نام بھی بڑا مشکل ہے، بھارتی آرمی چیف، وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں، اور آج ایکس پہ، سوشل میڈیا پہ اور ان کے چینلز پہ دیکھیں، اس پریس کانفرنس کو میں پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بھارت کے 6 رافیل پاکستان نے گرائے ہیں۔ جنرل دپندری نے یہ اعتراف کیا ہے، دیودی نے، کہ پاکستان سے ہم نے شکست کھائی ہے اور 6 طیارے ہمارے رافیل گرے ہیں۔ تو بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، آپ کو یہاں تک پہنچتے پہنچتے 8-9 ماہ لگے ہیں۔ ہاں، 9 ماہ لگنے تھے، نیچرل پروسیس ہے، کسی بھی چیز کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے 9 ماہ کے بعد۔ تو چلیں، آپ کو ڈیلیوری ٹائم ہی یاد آیا، 9 ماہ کے بعد آپ نے اعتراف کر دیا کہ 6 گرے ہیں، 1 نہیں گرا۔ تو یہ اسقاط حمل کی طرح آپ کے رافیل 6 جو گرے ہیں، یہ اسقاط رافیل تھا، اسقاط حمل کی طرح۔ تو آپ بھی انتظار میں تھے کہ 9 ماہ پورے ہوں، ایک پیریڈ میچور ہو جائے۔ تو چلے، آپ نے اس کا اعتراف تو کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان واز مانیٹرنگ across Indian military movement via satellite which has caused significant damage to Indian last year۔ سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان ان کی موومنٹ دیکھ رہا تھا
اس کا مطلب ہے ہمارا سیٹلائٹ اتنا تگڑا ہے، اسٹرانگ ہے، یہ بھارتی آرمی چیف کی زبان اگل رہی ہے۔ ذرا جنرل بخشی کو تو دیکھیں، آئی سی یو میں غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، ارنب گوسوامی بھی کہیں بل میں گھسا ہوا ہے، ذرا ان سب کو چیک تو کریں وہ کہاں ہیں اس بیان کے بعد۔ سیٹلائٹ جیم ہو گیا، ہم نے مانیٹرنگ کی ہے، یہ آپ کا آرمی چیف اعتراف کر رہا ہے، وہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکے، اور ایک اچھا خاصا ڈیمیج ہوا ہے which has significant damage to Indian last year. India was forced to stop the war due to fear of لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اسپائی اینڈ سرویلنس پاور، ہمارے اسپائی اینڈ سرویلنس پاور کا انڈین آرمی نے اپنی زبان سے اعتراف کیا ہے۔ بول جنرل بخشی، اب تیری ڈال ٹپکتی تھی کہاں گئی ہے؟ اب تو تیری چتا جلا چکا ہے آرمی چیف۔ بور ارنب گوسوامی ٹی وی پہ بیٹھ بیٹھ کے لمبی لمبی، تم نے کراچی کو صحرا، ملتان کو جناب سمندر بنا دیا تھا۔ بول، اب تیرا باپ کہہ رہا ہے کہ ہمارے 6 طیارے گرے، سپائی اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن پاکستان کی سٹرونگ تھی، سرویلنس پاور سٹرونگ تھی، جس کی وجہ سے بھارت چاروں شانے چٹ ہو کے جنگ بند کرنے پہ مجبور ہوا۔ یہ منہ پہ تمانچہ ہے تمہارے، گھر کے بیدی نے تمہاری لنکا ڈال دی ہے، اسے کہتے گھر کا بیدی لنکا ڈائے۔ پھر دوسری طرف انہوں نے کہا in any future conflict we will have to fight with a better strategy to prevent further losses to the Indian Air Force۔ کہتے ہیں مزید نقصان سے بچنے کے لیے ہم بیٹر اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں۔ اس کا مطلب ہے نقصان ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تو بھائی جان آپ کے صندور کو ہم نے تندور کی ہلکی سی شعلے کی ہوا دی ہے، ابھی بارود وہ سارا باقی ہے، ابھی اودم پور میں صرف اودم مچا ہے، اگنی کو تگنی کا ناچ نچوایا ہے، ابھی ایک بنیانم مرصوص مارکہ حق سورہ صف کا فالمغیرات صبح کی ہلکی سی جھلک ہم نے دکھائی ہے، ابھی وَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ باقی ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ باقی ہے، ابھی تو باقی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، تم طاغوت کے لیے لڑتے ہو، ہم الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ابھی قتال فی سبیل اللہ کا دوسرا مرحلہ غزوہ ہند ثانی باقی ہے، ذرا انتظار کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو چتا جلانے کے لیے، شمشان گھاٹ کو ذرا تیار کرو، ہم تو تمہیں وقت دے رہے ہیں چتا جلانے کے لیے، لکڑیاں اکٹھی کرنے کا۔ ابھی تو گنگا و جمنا کی موجیں سرخ ہوں گی، ابھی تو بہت کچھ، یہ جنگ ہمارے لیے مقدس ہے، پنگا تم نے لیا تھا، شروع تم نے کیا ہے، اب ختم ہم کریں گے، تم سندور 2 کہو، ہم ہر وقت تیار ہیں۔ یہ غزوہ ہند ہمیں بشارتے ہیں، کسی کا بھاشن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بونگی انہوں نے ماری ہے کہ 8 کیمپ ٹیررسٹ کے پاکستان میں، ایل او سی کے قریب 6، انٹرنیشنل 2، یہ جنرل دپندی کہتا ہے ہم کسی بھی وقت اٹیک کریں گے، تو ہمیں بھی پتہ ہے RSS کے ہیڈ کوارٹر پہ کہاں پہ آپریٹ ہو رہا ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم تباہ کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے تمہاری ہندوتوا آئیڈیالوجی کہاں سے بیک ہو رہی ہے، ہیڈ کوارٹر ہم لاک کر کے چن چن کے گھر میں گھس کے ٹھوکیں گے جیسے پہلے ٹھوکا تھا، پہلے کسر رہ گئی، اب ہندوستان کے اطراف میں چاہے بمبئی ہو، دلی ہو، گجرات ہو، اب بابری مسجد کا بھی بدلہ ہوگا، گجرات کا بھی ہوگا، اب ہر چیز کا ہوگا۔ جو تم نے ہندو برچی بردار پالے ہوئے ہیں نا، جنہوں نے گاندھی کو قتل کیا تھا، ہم اب ہندو برچی برداروں کو انشاءاللہ شمشان گھاٹ پہنچا کے رہیں گے۔ تم کہتے ہو 8، ہندوستان میں 150 سے زیادہ ٹیررسٹ کیمپ ہیں، اور باہر تمہاری را اور اجیت ڈول، امیت شاہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، سکھوں کا، خالصتان کا قتل عام، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم آپریشن بلو سٹار بھول گئے جو بندرا والے کے خلاف کیا تھا، اکال تخت پہ کیا تھا، جب بھارتی ٹینک اور فوجیں ایک مقدس ان کے مذہبی مقام پہ چڑھ گئیں اور ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو تہہ تیگ کر دیا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے سکھ برادری کو ان کے حقوق سے محروم کیا، پورا ہندوستانی پنجاب محروم ہے، تو ہم خالصتان کے سکھوں کی آزادی کی تحریک کے ساتھ بھی کھڑے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ اپ ڈیٹس ہیں۔ اس وقت ایران چاروں طرف سے گھیرے میں ہے، امریکہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے، آئندہ چند گھنٹے آنے والے امپورٹنٹ ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمیں امہ کا سوچنا ہے، مسلمان ممالک، عرب کنٹریز یہ اکٹھے بیٹھے ہیں، پاکستان، ترکیہ، ایران، یہ مل کے ایک مشاورتی اجلاس بلائیں، چونکہ ایک ایک کر کے تمہیں جو ہے وہ نوالا تر نوالا بنایا جا رہا ہے۔ یہ سبیل طاغوت والوں کو فی سبیل اللہ کے نظام پہ اکٹھے ہو جائیں، اور اس کا واحد حل عسکری اتحاد ہے۔
الحمدللہ اس وقت پاکستان کے طیاروں میں 12 سے 13 ملکوں نے دلچسپی لی ہے، اور پاکستان اگر ایٹمی پاور نہ ہوتا تو نہ جانے کیا حالات ہوتے۔ تو ایسے وقت میں ان محسنوں کو بھی یاد رکھیں، ڈاکٹر اے کیو خان، پوری ٹیم، اور ان افواج پاکستان کے شہداء اور جوانوں کو جن کے مقدس لہو کی وجہ سے آج ہم سکون سے بیٹھے ہیں۔ ہمارا نوجوان جو ویل ایکوپڈ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، سرویلنس میں، ٹیکنالوجیا میں، جس طرح J-10 کو ہم نے اڑایا اور چائنا نے، دنیا نے مانا، تو ہماری اسکلفل پائلٹ ہیں۔ تو دیپندری صاحب انڈین آرمی چیف، آپ نے جہاز تو لے لیا تو ان کو اڑان بھی سیکھ لیں۔ اڑنا نہیں آندہ سی تھے پنگا کیوں لیا سی، وہی والی بات ہے۔ تو جب آپ اڑانا نہیں جانتے تھے تو اتنا بڑا رافیل کا نقصان کیوں کیا ہے؟ آپ کے راہل گاندھی، دوسرے اپوزیشن لیڈر جو ہیں، ان کی سنیں، وہ پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کرپشن ہوئی ہے خریداری میں۔ تو مودی صاحب کے ہاتھ کرپشن سے لت پت ہیں، پہلے تو وہ جواب دیں نا ان کو، پھر پاکستان پہ۔ اپنا گھر آپ کا ڈس آرڈر ہے، دلت سے لے کے نیچے تک، اچھوت تک، کتنی کلاسیفیکیشن ہے، ہماری فکر نہ کرو، ہم ہر وقت تیار ہیں۔ مومن ہر وقت تیار ہوتا ہے، ہم پیمپر باندھ کے جہاز میں نہیں بیٹھتے، باوضو ہو کے درود و سلام پڑھ کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بلند کر کے ہمارا پائلٹ بیٹھتا ہے، پھر فضا مسخر کر دی جاتی ہے۔ تمہاری طرح نہیں کہ مر جائیں گے تو مردار جہنم واصل ہوں گے۔ تمہارے پاس تو اپنے پائلٹ یا فوجی کے مرنے کے لیے ٹائٹل بھی نہیں ہے، تم نے ہمارا شہید کا قرآن کا ٹائٹل ہم سے چھینا ہوا ہے، تم تو ٹائٹل بھی ادھار لیے پھرتے ہو کس منہ سے؟ تو جنرل بخشی صاحب کی خبر لیں جی، ارنب گوسوامی سنا ہے کہ وہ غشی کے دورے پڑ رہے ہیں انڈین آرمی چیف کی پریس کانفرنس میں اعتراف کے بعد، تو ان کی حالت دار بڑی عجیب ہے۔ ہندوستان میں، دلی میں ایک ماتم کی کیفیت ہے۔ یہ کہتے ہیں تڑپا تڑپا کے مارنا، بھگانا زیادہ، مارنا کم۔ تو اس وقت دوڑیں لگی ہیں ہندوستان میں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔